آگے سحری کا ذکر ہے۔ سحری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری میں برکت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف تمہیں یعنی امت محمد کو عطا فرمائی ہے، تم اسے کبھی نہ چھوڑو۔ ایک روایت میں ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور سحری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ یہودی وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے، یعنی سحری رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا، اور افطار میں جلدی جیسے ہی مغرب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، ٹائم ہو جائے، فوراً روزہ توڑنا یہ سنت ہے۔ سحری کا مستحب وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ بغیر سحری کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس کے لیے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کا روزہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ سحری نہیں کی تو روزہ بھی نہ رکھیں۔ خاص طور پہ رمضان میں فجر کی نماز اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سحری کر کے ہم سو جائیں۔ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے مغالطہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اذان ہو رہی ہو، تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں گلاس ہو تو وہ اس پانی کو پی لے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے تو تم پی لو۔ تو یہ روایت حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کے اندر نہ سحری کا ذکر ہے نہ اس میں رمضان کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا تعلق سحری سے نہیں ہے، فجر کے اذان سے نہیں ہے، بلکہ یہ عام اذانوں کے بارے میں، چونکہ مسلمان کے لیے اذان کے وقت کھانا پینا چھوڑ دینا مستحب ہے۔ اذان ہو رہی ہے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں ضرورت ہے، ہاتھ میں گلاس ہے، پیاس لگی ہے، اگر پی لو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اذان مغرب سے ہے۔ افطاری کر رہے ہو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو اذان کے احترام میں افطاری چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے، اذان کے دوران بھی تم کھا پی سکتے ہو۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت عبداللہ بن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان سے ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فجر کے وقت 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، دوسری اذان حضرت عبداللہ بن افطار میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت بھلائی پر ہوگی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں۔ کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے، کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح افطار کے وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھجور سے اس لیے افطار کرنا چاہیے کیونکہ یہ شیریں میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت کا زیادہ میلان ہوتا ہے، خاص طور پہ جب انسان کو بھوک لگے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانی سے روزہ افطار کرنا بھی سنت ہے، یعنی کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت مسنون دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ اس دعا میں اضافہ کرتے ہیں وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم انی نہیں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ البتہ ایک اور دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور خدا نے چاہا تو اجر ثابت اور قائم ہو گیا۔ علماء نے لکھا یہ جو پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم افطار کرتے ہیں اس سے پہلے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھ کے پھر کھجور وغیرہ اس سے افطاری کر لیں، پانی پی لیں۔ اس کے بعد جب آپ افطاری کر چکے
پھر اس کے بعد پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر بدلہ ثابت ہو گیا۔ وہ دعا پہلے اور یہ بعد میں، اور پھر کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔